ہمیشہ دعا کرتے رہو گے۔ تو فرماتے ہیں کہ فون گیارہ فیضان تو فرماتے ہیں کہ جی حضور آپ دعا کرنے کا طریقہ بتا دیں، آپ دعا کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ تو سرکار غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرنا تو یہ دعا کرنا کہ اے میرے مولا جس سے میری ملاقات ہو اسے تو اپنا ولی بنا دے۔ یہ بتائیں اگر آپ کی دعا سے کسی شخص کا بھلا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو نقصان کیا ہے؟ اس میں نقصان کیا ہے؟ کہا کہ جب دعا کرنا تو یہ دعا کرنا، سنیں آپ دل پر اس جملے کو لکھ لیں۔ فرماتے ہیں غریب نواز سرکار دعا کرنا تو یہ کہنا ہے میرے مولا میری جس سے ملاقات ہو اسے تو اپنا دوست بنا دے اور مجھے اس کا خادم بنا دے۔ وہ بات تو تھی بڑے مرحلے کی، اس سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ ایک ڈاکٹر کے بننے سے، چیف جسٹس کے بننے سے، قاضی القضات کے بننے سے، ایڈوکیٹ کے بننے سے، انجینئر کے بننے سے لوگوں کو کم معلوم پڑتا ہے جب وہ بچہ ایسے کوئی قدم اٹھاتا ہے کہ جس سے اخبارات کی سرخیوں میں اس کا نام آتا ہے، تب لوگوں کو معلوم پڑتا ہے یار یہ فلاں کا بیٹا تھا جس نے یہ کام کیا جس کی وجہ سے آج وہ اخبار میں مشہور ہے یا مردود کی صورت میں آیا ہے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن مقدسہ اور علم حدیث سے محبت کرنے والے ان کو ظاہری طور پر زمین کے لوگ نہیں جانتے ان کی عظمت و اہمیت کو، لیکن ملائے اعلیٰ کے فرشتے ان کو پہچانتے ہیں۔ آپ سمجھے پہلے ابھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو یار پڑھائی کا دور تھا، ڈاکٹر بننے کا دور تھا، کہاں سے اپنے بچوں کو ڈال لیا۔ جب لاہور یونیورسٹی میں بچوں سے استاذ پوچھ رہے تھے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تو کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں ایڈوکیٹ، میں فلاں بننا چاہتا ہوں۔ تو اتفاق سے ایک ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا سوال جب استاذ نے ایک بچے سے کیا کہ تم پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کیا بننا چاہتے ہو، تو اس بچے نے کہا کہ میں عاشق رسول۔ دیکھیں اس کا جواب سنیں آپ۔ سارے بچوں سے پوچھا گیا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تو بچوں نے کہا کہ میں انجینئر، میں ایڈوکیٹ، میں چیف جسٹس، میں سیاسی قائد بننا چاہتا ہوں۔ ایک بچے سے استاذ نے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ استاد نے تمہارا دماغ خراب ہے، تم صحابی بننا چاہتے ہو؟ یہ منصب، یہ عہدہ تو اللہ کے نبی کے ظاہری دور کے لیے تھا، اب تم نے یہ خواب کیسے دیکھ لیا؟ تو اس بچے نے رو کے کہا تھا کہ میری ماں کہا کرتی تھی کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ معلوم ہے یہ بچہ کون تھا؟ بچہ بڑا ہوا تو اس کا نام ڈاکٹر اقبال پڑا۔ ڈاکٹر اقبال پڑھا۔ کیا بات ہے۔ علم دین سیکھنے والے جو وجود ہوتے ہیں نا، ڈھانچے ہوتے ہیں، ان کا خمیر الگ سے بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے لیے تو بدعملی کی وجہ سے گھر کے در و دیوار بد دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ ان کے کردار پر نہ جائیں آپ۔ گھر چلے گئے، کبھی سو گئے تو ماں باپ بولتے ہیں یار اس کو اسی لیے پڑھایا تھا۔ کھیلنے کودنے کے لیے بچے نکل گئے تو بولتے ہیں یار یہ پڑھ کے آیا ہے۔ ایسا نہیں، خدا کی قسم ان کا سونا بھی ہماری عبادت سے بہتر ہے، بے شک۔ ان کا کھیلنا کودنا بھی ہمارے وظائف سے بہتر ہے۔ تقریباً 150 ملکوں میں جانے والے خطیب علامہ ثاقب رضا مصطفی پاکستان، ان سے کسی نے پوچھا کہ 150 ملکوں میں، 100 ملکوں میں آپ جاتے ہو، آپ کی مقبولیت کا راز کیا ہے، آپ کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ تو ثاقب رضا مصطفی نے کہا میں نے کہیں بتایا نہیں کہ میں کیوں مقبول ہوں، آج بتا رہا ہوں کہ میری شہرت اور میری مقبولیت کا راز یہ ہے، جب میں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تو جب مدرسے کے بچے سو جاتے تھے میں چپکے سے اٹھ کر کے ان کی لیٹرنگ صاف کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ ضرور دے گا۔ آج ثاقب رضا مصطفی کو پوری دنیا جانتی ہے تو انہی بچوں کی خدمت کی وجہ سے جانتی ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، رسول اللہ، بہت بڑا انعام ہے میرے لیے کہ آج میں ان کے قدموں کے سائے میں ہوں، بڑی اور مقبول لوگ ہیں۔ ہاں اب ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ 60 سال کی ماں تھی غوث پاک سرکار کی، شاید آپ نے سنا ہوگا، غوث پاک کی ماں 60 سال کی تھی،
جب سرکار غوث پاک پیدا ہوئے 15-17 سال میں جب بچیاں ماں بنتی ہیں تو اپنے بچے سے کتنا لاڈ کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن کافی